تم کو تمہارا پہلا جملہ ہی غلط ہے کہ ہم اہل سنت کا شیعوں سے یہ توحید پہ اختلاف ہے. نہیں، تم وہابیوں کا استغاثہ کے موضوع پر تمام مسلمانوں سے اختلاف ہے، اور تم تمام مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہو، ان کو مشرک قرار دیتے ہو، غیر معاہد سمجھتے ہو. اس طرح بولو، صحیح طرح بولو. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے حسن بھائی؟ اللہ کا احسان ہے. کیا حکم ہے بھائی؟ سر آپ کا بہت بڑا فین ہوں. میں سنی سے شیعہ کنورٹڈ ہوں، اور میرے 2 کویسچن ہیں صرف. اور پہلا سوال ہے کہ جیسے یہ ابھی نکا مولوی آپ سے بات کر رہا تھا، ایسے بھی میرا ایک دوست ہے، اور وہ مجھ سے ایسے مینیپولیٹنگ کویسچن کرتا ہے جس سے میرا تھوڑا ذہن خراب ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس نے مجھے بولا کہ آپ سنی سے شیعہ ہو گئے ہو، تو جو آپ نے ساری زندگی پہلے نمازیں پڑھی ان کا کیا؟ جو آپ نے نکاح کیا سنی ہوتے ہوئے اس کا کیا؟ اور بھی اس کے کچھ ایسے کویسچن تھے جو مجھے سمجھ نہیں آتے، اس لیے میں نے آپ کو کال کی. جو شخص، یہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے، جو بھی شخص کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے جو کفر کے زمانے میں جو عمل کیا اس کا حساب نہیں لیتا. وہ کافر سے، مثلا کوئی ہندو ہے وغیرہ کرسچن ہے، عورت دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کا نکاح بھی صحیح ہے، ان کا جو اپنے مذہب میں انہوں نے نکاح کیا ہے وہی صحیح ہے. اب کوئی شخص غیر مسلم، غیر شیعہ سے شیعہ ہو جاتا ہے تو اس کو نماز وغیرہ کی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کیا ہے، ایک سہولت ہے کہ ان کو نماز روزے کی جو انہوں نے عدم ایمان کی حالت میں پڑھی اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، تھینک یو سر. آپ کی آواز جو ہے گونج رہی ہے، یہ بات نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. کون بات کر رہا بھائی؟ جی میں محمد بلال بات کر رہا ہوں. جس سے بھی آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہوئی 2-3 بار ہم سے. اچھا جی، کافی دیر سے میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ سے، آپ کی ٹیم سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا، مگر مسئلہ یہ بنا کہ آپ کی ٹیم نے یہ بتایا کہ آپ مصروف رہتے ہیں تو آپ انٹرویو نہیں دے سکتے، آپ کی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے. کہ میں ایک چینل چلاتا ہوں پاک ٹائمز کے نام سے، ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان سے ہماری اختلافی موضوعات پہ بات ہوتی رہتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ سے کچھ سوالات لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے پتہ چل سکے کہ آپ ان اختلافات کے اوپر اور اہل تشیع کا اس پہ کیا موقف ہے. ابھی تو دیکھو بھائی، 7.5 گھنٹے ہو گئے میں ادھر بیٹھا ہوں، تو ابھی جو ہے نا، ابھی آپ انٹرویو کا ٹائم نہیں ہے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں. ایک سوال کریں، ایک سوال بس. انٹرویو اب مجھے صرف ایک ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو، پروبیشن نیکسٹ ٹائم کر لیجیے گا. تو پہلا تو میرے سے آپ کا جو ایک ریپڈ فائر میں سے 2 سوال ہیں، ہاں یا نہ میں آپ جواب دے دیجیے گا. اس کے بعد میرا ایک سوال ہوگا اور وہ بات ہم اینڈ پہ لے جائیں گے. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ حضرت علی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کیا حضرت علی کوئی غلط فیصلہ لے سکتے ہیں؟ نہیں. چلیں یہ بات پوری ہوگی. اب ہمارا سوال یہ آتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ عقیدہ توحید جو ہے اہل تشیع کے ہاں اور اہل سنت کا مین پرابلم کریٹ ہوتی ہے. جب بھی یہ ملتے ہیں آپس میں اہل تشیع. غلط بات نہ کرو. پہلے دیکھو، آواز آپ کی فون سے بہت گونج آ رہی ہے. میری آواز جو ہے وہاں پہ اسپیکر پہ نہ لگاؤ. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، آپ وہابی بن گئے ہیں، اور دوسرے یہ آپ صرف شیعوں کو سمجھ رہے ہیں کہ صرف شیعہ استغاثہ کرتے ہیں. سب مسلمان دیکھو بھائی صاحب، شور آ رہا ہے آپ کے فون سے. سب مسلمان میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے، ویسے ڈسکنیکٹ نہیں کیا. جب میری بات ختم ہو تو میں آپ کو واپس لے لوں گا. سب مسلمان، میرے بھائی، سب مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ غیر اللہ سے مدد لیا جا سکتا ہے. آپ کا ایک بڑا فرقہ ہے ہندوستان پاکستان میں، بریلوی، وہ خود کہتے ہیں یا رسول اللہ. وہ نہیں کہتے تو آپ کیوں کہتے ہیں صرف شیعہ یہ کہتے ہیں؟ شیعہ سے ہم اہل سنت کا اختلاف ہے، یہ نہ بولو. تم کہہ دو کہ ہم وہابیوں کا پورے عالم اسلام سے یہ اختلاف ہے، ہم ان کو مشرک سمجھتے ہیں. اس طرح بولو. تم کو تمہارا پہلا جملہ ہی غلط ہے کہ ہم اہل سنت کا شیعوں سے یہ توحید پہ اختلاف ہے. نہیں، تم وہابیوں کا استغاثہ کے موضوع پر تمام مسلمانوں سے اختلاف ہے، اور تم تمام مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہو، ان کو مشرک قرار دیتے ہو، غیر معاہد سمجھتے ہو. اس طرح بولو، صحیح طرح بولو. یہ صرف شیعوں کا مخصوص عقیدہ نہیں ہے کہ استغاثہ کرتے ہیں، یہ واضح بات ہے. بالخصوص ہند پاک میں رہنے والے سب جانتے ہیں کہ ہندوستان پاک، آپ مزارات پہ جائیں، لال شہباز قلندر پہ، وہاں وہ شیعہ مزار ہے یا مخالفین کا ہے. آپ جائیں اجمیر شریف میں، اجمیر میں آپ کے پاکستان کے وزیر اعظم جاتے ہیں، آپ کے پاکستان کے صدور جاتے ہیں. وہ کیا شیعوں کا مزار ہے؟
وہاں پہ کون جاتے ہیں؟ وہ سب وہاں پہ جاتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، اس پیر سے مدد مانگتے ہیں، اس میت سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہ بولو تم اپنا جملہ صحیح کرو. تم ادھر ایک جرنلسٹ ہو، سوال کرنے آئے ہو تو پہلے تحقیق کرو کہ یہ کیا شیعہ، یہ عقیدہ صرف شیعوں کا عقیدہ ہے؟ نہیں، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تم صرف وہابی بن چکے ہو. تم وہابی اس عقیدے میں ہم مسلمانوں سے تم اختلاف نظر رکھتے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جی حسن صاحب، میرا اصل میں مقصد یہ ہے بات بتانے کا کہ میں یا رسول اللہ یا علی مدد یا مولا علی مدد کہنے پہ پرابلم ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کہنے پہ پرابلم ہے، یا علی یا محمد کہنے پہ مسئلہ نہیں ہے. تو میں صرف آپ کو پتہ ہے یہی بات سنو بھائی صاحب، پاکستان ٹائم والے، آپ کو پتہ ہے کہ صرف شیعہ یا علی مدد نہیں کہتے، صرف شیعہ یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے، جماعت مخالفین کے لوگ بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا؟ جی 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 جی. تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہم اہل سنت کو شیعوں سے توحید پہ اختلاف ہے؟ تم یہ کہہ دو کہ ہم وہابیوں کو نہیں، سچو سن لو، تمہارا جملہ ہی غلط ہے. تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم وہابیوں کو سب مسلمانوں سے اس مسئلے پہ اختلاف ہے. میں وہابی مسلک نہیں، تم وہابی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے. یہ وہابیت کا عقیدہ ہے. ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں بولا ہے. مجھے دکھاؤ کہ میت سے استغاثہ کرنا، میت سے مدد مانگنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں بولا. یہ صرف ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے پیروکار کہتے ہیں کا قول ہے. یہ غیر ان وہابیوں کا قول ہے ہی نہیں، یہ وہابیوں کی خصوصیت ہے. آپ کو خود پتہ نہیں ہے نا. آپ کے علماء آپ کو سکھاتے ہیں ابن تیمیہ کے افکار، آپ سمجھتے ہیں ابن تیمیہ سے کام نہیں ہے. نہیں، یہ وہابیوں کے وہابیت کے عقیدہ ہے. آپ مجھے دکھائیں احمد ابن حنبل کا کوئی قول ہو، آپ مجھے دکھائیں شافعی کا کوئی قول، دیکھو سنو، آپ مجھے دکھائیں ابو حنیفہ کا کوئی قول ہو، ماتریدی کا کوئی قول ہو، کسی کا دکھائیں ابن تیمیہ سے پہلے، کسی بھی کا مفسر کا دکھائیں کہ اس نے کہا ہو کہ یہ شرک ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں میں وہابی نہیں ہوں. تم یہ عقیدے میں تم پکے وہابی ہو، پکے 100% وہابی ہو، اور پوری مسلمانوں کی تم تکفیر کر رہے ہو، سب کو مشرک کہہ رہے ہو. جی بات کرو. حسن اللہ یاری صاحب، بات پتہ کیا ہے کہ میں آپ سے کسی بات پہ ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا، ایسے سوالات آپ سے کرنے آیا ہوں جو ہمیں لگتے ہیں ایک پرابلم. تو ہم بھی آپ کو سوال سکھا رہے ہیں نا. تم اگر جرنلسٹ ہو تو سوال صحیح کرو. تم نہ کہو کہ ہم اہل سنت کو شیعوں سے اس بات پہ اختلاف ہے. تم آپ غلط کہہ رہے ہو، یہ جملہ غلط ہے. تم یہ کہہ دو کہ ہم وہابیوں کو مسلمانوں سے اختلاف ہے، یہ کہہ دو. حسن اللہ یاری صاحب، اگر آپ کو میری بات بری لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں. اگر میں سوال معذرت کی بات نہیں ہے، معذرت کی بات نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہابی اور پورے عالم اسلام کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے. جی اچھا حسن اللہ یاری صاحب، آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے اپنے مسلک کے لوگ، جو لوگ شیعہ نہیں ہیں، جو لوگ ابو بکر عمر کو برحق خلیفہ مانتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں وہ صوفیاء سے مدد مانگتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم؟ رسول اللہ کو تو چھوڑ کر، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر صوفیاء سے بھی مدد مانگتے ہیں. ایسے لوگ نہیں ہیں؟ جی جی ایسی ہیں. تو پھر کیوں آپ نے کہا؟ تو پھر آپ نے کیوں کہا؟ تو پھر آپ ایک جرنلسٹ کے ہونے کے ناطے آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کو شیعوں سے اس مسئلے پہ اختلاف ہے؟ تو آپ کو جملہ غلط ہے نا. حسن اللہ یاری صاحب، میں سوال کی طرف آتا ہوں. ناج البلاغہ میں حضرت علی کی وصیت ہے حضرت حسن کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے کسی اور سے نہیں مانگنا بلکہ اس اللہ سے مانگنا ہے. عبارت ہمیں دکھاؤ، عربی میں عبارت پڑھو، عبارت میں عربی میں پڑھو، عربی میں عبارت 31 وصیت ہے، آپ نکال کے دیکھنا حسن اللہ یاری صاحب. 31 وصیت مکتوبات میں جی حضرت حسن کو ہے. اس میں فقرہ کیا ہے؟ وہ تو بہت لمبی ہے نا، وہ تو بہت کئی صفحوں کا ہے. سٹارٹنگ پڑھ لیں آپ، جو خط لکھا تھا انہوں نے حضرت حسن کو. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی آپ کو اللہ کے دربار پہ کوئی دربان نہیں ہے، نہ اس کے لیے وسیلہ ڈالیں ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتا ہوں تو مجھے علی کی بات ماننا بھی ضروری ہے. نہیں، مجھے اس کے شروع میں یہ باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے شروع میں نہیں ہے. یہ مجھے اس میں دیکھ، میں پہلے صفحے اور دوسرے صفحے، کیونکہ مجھے اس کو کافی دفعہ پڑھا ہے، تو اس کے شروع میں تو یہ نہیں ہے. اگر اس میں کوئی فقرہ آپ کے پاس ہے تو یہ دیکھو. اجازت دو بات کرنے کی. او بھائی چپ کرو، میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے. او بھائی چپ کرو تم. دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے صفحات پہ مشتمل یہ وصیت ہے. یہ صفحہ نمبر 435 پہ ختم ہوتی ہے. میرا جو پاس جو نہج البلاغہ ہے 435 اور 420 پہ اس کا آغاز ہے. 420 یہ 16 صفحات پہ مشتمل ہے.
16 صفحات میں پہلے 2 صفحوں میں یہ جملہ آپ کا نہیں ہے. اگر دوسرے جملوں میں تو اچھا. عبارت ہمیں پڑھ کے سناؤ تاکہ وہ بتاؤ کہ وہ کس میں تو 15-16 صفحے بھی نہیں پڑھ سکتا. اردو میں ریٹن ہے اور اردو میں نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا بات بھائی. تم جو ہے نا, تم اگر کہتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ بھی ایسا جملہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا. اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کی دعا سنتا ہے, اللہ کے در پہ کوئی دربان نہیں ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے, غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائی. اس میں ہمیں یہ جملہ دکھائیں. مجھے شک ہے کہ یہ جملہ اس میں ہو, مجھے تو نظر نہیں آیا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک شخص نے کہا کہ اس میں یہ جملے ہیں, میں نے نظر دوڑایا, اس میں مجھے نظر نہیں آیا. اب کس فقرے سے آپ دیکھیں, کیونکہ یہ 16 صفحات پر ہے, کس فقرے سے آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ لوگوں کو جس نے سکھایا کہ نہج البلاغہ میں یہ جملے موجود ہیں, وہ فقرہ ہمیں عربی زبان میں نص وہ پڑھ دیں تاکہ ہم ڈھونڈ لیں کہ بھئی یہ فقرہ یہ ہے, پھر ہم دیکھ لیں کہ اس میں واقعاً وہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. آپ کے علماء غلط ترجمہ کر کے غلط واسطے دیکھ کے نا, غلط حوالے دیکھ کے آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے چکر میں کہ شیعہ مذہب میں یہ لکھا ہے کہ آپ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے بھائی. ٹھیک ہے نا بھائی. مجھے افسوس ہے کہ میرے آپ سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکی, کیونکہ 7.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے, اور 7.5 گھنٹے جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کو تکن بھی ہوتی ہے, اور اتنے لوگ منتظر بھی ہیں, تو ان سب کو ٹائم دینا یہ بھی ناممکن ہوتا ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے معذرت کرتا ہوں جو لوگ انتظار میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سب سے گفتگو نہیں ہو سکی تو یہاں پہ آج ایسے بیوقوف لوگ آئے تھے نا, کہ اگر ان کو کاٹ دیں تو وہ بعد میں تماشا مچاتے ہیں کہ اللہ یاری نے ہمیں بات نہیں کرنے دی. ان کو ٹائم دے دیں تو کیا ہوتا ہے, وہ فضول باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. فضول باتوں کے علاوہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. جیسے ابھی نکاح مولوی جو آیا تھا, ٹھیک ہے نا, ہم اس سے سوال کرتے ہیں, وہ سوال کرنا اس سے بیکار ہے. جو تم اس سے سوال کرو وہ جواب میں جھوٹ اب کہتے ہیں آیت دکھاؤ. بھائی کہاں پہ لکھا ہے کہ صحابہ کو حفظ کرایا؟ اور تم ہمیں ایک روایت دکھاؤ کہ اس صحابے کو پورا قرآن حفظ تھا, وہ دکھاؤ ہمیں. وہ کہاں لکھا ہے؟ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. دکھاؤ ہمیں کہ ابو بکر کو قرآن حفظ تھا, یا عمر کو, یا عائشہ کو, یا عثمان کو, یا عبداللہ ابن عمر کو, یا اللہ آپ کا بلا کرے ابی ابن کعب کو, یا مثلا زید ابن ثابت کو, یا زید ابن ارقم کو, یا ابو ہریرہ کو. ہمیں دکھاؤ وہ روایت ایک نہیں ہے, قرآن کی آیت ایک نہیں ہے, ایسے اللہ نے حفظ کرا دیا. وہی آپ پہ نازل ہوئی. تو بہرحال میرے محترم آپ سب کا بہت شکریہ.